آئیے اب آپ کو ہم کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں, کچھ اور سائنٹیفک ڈسکوریز جو مسلمانوں نے اس قرون اولیٰ میں کی. اور یہ ناقابل یقین لگتا ہے اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے آج کے دور سے تقریباً 1000 سال پہلے روبوٹس ایجاد کر لیے تھے, آٹوموبائل گاڑی بنا لی تھی, کلاکس پروگرامبل کلاکس تیار کی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے. اس ساری تاریخ کو انشاءاللہ آئندہ والے پروگراموں میں ہم پڑھیں گے. یعنی ابن فرناس نے اندلوسیا میں گلائڈر بنایا اور باقاعدہ پرواز کی. یہ لیونارڈو ڈاونچی سے تقریباً 600 سال پہلے ڈیزائن کر کے پہلی کامیاب سائنٹیفک فلائٹ کرنے والے ابن فرناس جو اندلوسیا سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کی اس ایکنالجمنٹ کو ریکگنائز کیا گیا ہے اس طرح کہ آج چاند کے اوپر ایک بہت بڑا کریٹر, ایک بہت بڑا خطہ ابن فرناس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے, اس ایکنالجمنٹ کے لیے کہ دنیا میں جدید فلائٹ کا آغاز کرنے والے, پہلی مرتبہ گلائڈر کے طور پر اڑنے والے ابن فرناس اس کارنامے کو انجام دے چکے تھے. آج تک ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن مغرب نے کسی حد تک ایکنالج اس طرح کیا ہے کہ چاند پر ایک کریٹر کا نام ابن فرناس رکھا ہے. رائٹ برادران نے 1903 یا 20ویں صدی کے آغاز میں جو فلائٹ کی وہ ایک پاورڈ فلائٹ ضرور تھی, لیکن لیونارڈو ڈاونچی صرف ایک نقشہ بنا سکا تھا اپنے جہاز کا, اس نے کبھی پرواز نہیں کی تھی. اور اس سے بھی 600 سال پہلے, آج تقریباً 1100 سال پہلے ابن فرناس نہ صرف ڈیزائن کر چکے بلکہ انہوں نے پرواز بھی کی. اندلوسیا میں, اسپین میں آج بھی وہ ٹاور موجود ہے کہ جہاں سے ابن فرناس نے اپنی پہلی فلائٹ لی اور خیر و عافیت سے زمین پر اتر آئے. 1206 میں ایک اور مسلمان سائنسدان نے ایک پوری کتاب لکھی, بک آن آٹومیشن, آٹوموٹیو ڈیوائسز پہ, آٹومیٹک ڈیوائسز پہ, روبوٹکس پہ. اور ایسے ایسے روبوٹس, میکینیکل روبوٹس اس زمانے میں بنائے گئے کہ جو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. باقاعدہ چلنے والے پہلے میکینیکل آٹوموبائل کو بھی اسی زمانے میں ڈیزائن کیا گیا کہ جو ہائیڈرولکس کے ذریعے مختلف قسم کے پانی کے پریشرز کو استعمال کرتے ہوئے, جو جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹس کو, چاہے وہ جانور بنائے جائیں, گڑیا بنائی جائے, یا مختلف شکل کے جانور تھے کہ جو بنا کے جن کی باقاعدہ فزیکل فارورڈ موومنٹ ہوا کرتی تھی. انسان نے وہ آٹومیٹو پروسیس, وہ طریقہ کار جو تقریباً 800 سال پہلے الجزیری نے ایجاد کیے تھے, ان کو ریپیٹ کیا گیا 19ویں اور 20ویں صدی میں جا کر. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں پروگرامبل کلاکس ایجاد کی گئی, وہ گھڑیاں جس کو آج ہم کوکو کلاکس کہتے ہیں, کہ ہر گھنٹے کے اوپر جن میں کوئی رائڈر باہر نکلتا تھا اور نکل کر سورج کے موومنٹ, گھنٹوں کے اور وقت کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا. جب یہ گھڑی خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے فرانس کے بادشاہ شارلمین کے دربار میں بھیجی گئی تو پورا دربار اور بادشاہ دہشت زدہ رہ گیا. تصور سے باہر تھی یہ بات کہ ہر گھنٹے پر 24 گھنٹوں کا تعین کرنے کے لیے, سورج کی موومنٹ کو تعین کرنے کے لیے ایک میکینیکل آٹومیٹک پروگرامبل کلاک کیسے بنائی جا سکتی ہے. اور یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے مسلمان اس کو ایجاد کر چکے تھے. اسی طرح ابن سینا نے اپنی میڈیسن کی مشہور کتاب القانون فی الطب لکھی, اور آئندہ 600 سال تک پوری دنیا میں میڈیسن کی کتاب ابن سینا کی القانون فی الطب پڑھائی جاتی رہی. آپ کو یہ بات سن کر اور حیرانگی ہوگی کہ انگریزی میں لفظ کینن استعمال ہوتا ہے لا کے لیے, قانون کے لیے, اور یہ لفظ کینن عربی کے لفظ قانون سے نکلا ہے. قانون مغرب کو دینے والے, ان کو کینن دینے والے مسلمان سائنسدان, مسلمان قانوندان اور مسلمان سوشیولوجسٹ. ابن سینا کا یہ کارنامہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک پڑھائی جانے والی کتاب ان کی لکھی ہوئی القانون فی الطب, جو 600 سال کے بعد یورپ نے پھر اپنی کتابیں اس میں اضافے کے ساتھ لکھی, ورنہ انسانیت اس سے پہلے کسی اور میڈیسن کو نہیں جانتی تھی. ابن سینا نے کلینکل ٹرائلز کا پروسیس بھی شروع کیا جو آگے جا کے جدید دور کی سائنٹیفک میڈیسنل تحقیق کا باعث بنا.